بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف آج کی رات تقریباً ہر مسجد میں جہاں باجماعت نماز ہوتی ہے اعتکاف کے لیے لوگ بیٹھیں گے۔ شہروں میں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں۔ تو اعتکاف کے متعلق ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی خلوص کے ساتھ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ نیز 40 دن تک سرحد اسلام کے محافظ کا درجہ حاصل کرتا ہے، اور جو 40 دن تک سرحد اسلام کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک و صاف کر دیتا ہے جیسا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا ہے۔ یہ مختلف روایتوں میں بزرگوں نے لکھا ہے۔ اعتکاف جو ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک اعتکاف ہوتا ہے واجب، یعنی وہ اعتکاف جو کسی منت کے طور پہ ہم نے ماننا ہو کہ میرا فلاں کام اللہ تعالیٰ کر دے تو میں آخری عشرے کا اعتکاف جو ہے نا رمضان میں بیٹھوں گا میں، تو یہ منت ہوئی۔ اب یہ اعتکاف واجب ہے، یعنی اس میں اعتکاف کے اندر روزہ بھی رکھنا لازم ہوتا ہے۔ دوسرا اعتکاف سنت ہوتا ہے، جو رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں 20ویں روزے عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہونا، وہاں بیٹھ جانا۔ یہ اعتکاف سنت موقدہ الکفایہ ہے، یعنی محلے کی مسجد میں 1-2 آدمی اعتکاف کر لیں یا زیادہ بھی بیٹھ جائیں تو پورے محلے کی طرف سے ذمہ داری ادا ہو جائے گی، البتہ ثواب انہی کو ملے گا جو اعتکاف بیٹھیں گے۔ جس طرح سنت کے تراویح کے متعلق علماء نے کہا کہ یہ سنت علی الکفایہ ہے کہ اگر سارے لوگ چھوڑ دیں گے تو یہ گناہ گار ہوں گے، کچھ لوگ پڑھ لیں تو باقی بری ذمہ ہو جائیں گے، لیکن ثواب انہی لوگوں کو ملے گا جنہوں نے پڑھا ہے۔ جس طرح جنازے کو ہم فرض کفایہ کہہ دیتے ہیں کہ چند بندے پڑھ لیں تو سارے لوگوں سے فرض اتر گیا، تو یہ کوئی بھی آدمی 1 بیٹھ جائے یا 2 بیٹھ جائیں، زیادہ بیٹھ جائیں تو پورے محلے کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی۔ اگر کسی نے بھی نہ کیا تو پورا محلہ ترک سنت موقدہ کا گناہ گار ہوگا، اور ان کے لیے روزہ بھی شرط ہے، یعنی جو اعتکاف میں بیٹھے اس کے لیے روزہ رکھنا بھی شرط ہے۔ اگر روزہ کسی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے تو اعتکاف بھی خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ اب رہا اعتکاف کیا ہے، جیسا کہ فرمایا کہ اعتکاف یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے روک لے۔ جس طرح کوئی بندہ کسی سے کوئی چیز لینے کے لیے جاتا ہے، منوانے کے لیے، تو وہ کہتا ہے جی میں تو آپ کے دروازے پہ آ گیا ہوں اور میں یہاں سے اٹھوں گا نہیں جب تک آپ میری فلاں کام، میری حاجت پوری نہیں کر دیتے۔ تو اعتکاف میں کیا ہے، ایک آدمی اپنی بخشش کرانے کے لیے اللہ کے گھر آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اے اللہ بس آج میں تیرے دروازے پہ آ گیا ہوں تو میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک آپ میری بخشش نہیں کر دیں گے، یا میں جو چیز مانگ رہا ہوں وہ مجھے آپ عطا نہیں کریں گے۔ تو یہ ہے وہ گویا اب سب کچھ، گھر بھی چھوڑ دیا، رشتہ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ کے وہاں دروازے پہ آ کے بیٹھ گیا۔ تو جب کوئی بندہ کسی سے لینے کے لیے اس کے دروازے پہ جا کے ڈیرا لگا کے بیٹھ جاتا ہے کہ جناب مجھے تو یہ چیز لینی ہے، میں تو لے کے جاؤں گا، تو وہ اگلا جو ہے نا وہ اپنے دروازے کی، اپنے گھر کی، اپنی عزت کی لاج رکھتے ہوئے اس کو کچھ نہ کچھ عطا کرتا ہے، اس کو راضی کر کے اٹھا کے بھیج دیتا ہے، تو ٹال دیتا ہے یار لے جا، یہ لے تیری مہربانی۔ تو اللہ رب العزت جو سارے کریموں سے بڑا کریم، سب سے بڑا سخی اور سب سے زیادہ عطا کرنے والا، جب بندہ اس کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جائے کہ اے اللہ میں تو اپنی بخشش کرانے آیا ہوں، میں تو اب یہاں بیٹھا ہوں اور جب تک میری بخشش تو نہیں کرے گا میں جاؤں گا نہیں، تو وہ جب وہاں بیٹھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے یقیناً امید ہے کہ اللہ اس کی ضرور بخشش بھی کرے گا، اور جیسا کہ پیچھے بیان اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، 2 حج اور 2 عمروں کا اس کو ثواب ملے گا۔ البتہ معتکف کے لیے چاہیے کہ وہ اعتکاف کے کچھ لوازمات ہیں۔ مسجد کے اندر بیٹھنا ہے تو وہاں مسجد عبادت کے لیے کام کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے زیادہ سے زیادہ،
दरूशी पढ़े, कोई दीनी किताब ले आए उसका मुताला करे, कुरान करीम की कोई तफसीर ले ले उसका मुताला कर ले। वो नहीं तो तर्जमा ही कुरान पाक का लेके और उस कुरान पाक के तर्जमे के साथ उसको पढ़े, एक एक आयत पर गौर भी करे ताकि समझ आए कि अल्लाह मुझे क्या कहता है और मैं क्या कर रहा हूँ। इस तरह अपने सारा टाइम जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा इस इबादत में लगाए। मस्जिद में रहते हुए उसको सवाब बहुत ज़्यादा, ये तो जो अल्लाह ने किताबों में लिख दिया उलमा ने कि 2 हज का सवाब और ये मिलेगा, ये तो मिलेगा ही ना। इसके साथ इसके अलावा जो सबसे बड़ा सवाब होगा वो आप 5 वक्त की नमाज़ें, फ़र्द नमाज़ें बाजमात भी अदा करेंगे। तो एक नमाज का सवाब आम तौर पे रमज़ान के अलावा 27 यानी दर्जे नमाज 27 नमाज़ों का सवाब होता है। तो आप जब रमज़ान की बरकत से क्या है, एक फ़र्ज़ अदा करें तो 70 फ़र्ज़ों का सवाब है। आपने 4 फ़र्ज़ अदा किए तो 4 को 70 के साथ ज़रब दीजिए, 280 फ़र्ज़ हुए। तो 5 नमाज़ों के कितने फ़र्ज़ हो गए, कितने सवाब बनेगा आपका। तो इस तरह आप 5 नमाज़ें बाजमात जब अदा करेंगे और खुलूस व लिल्लाहियत के साथ तो कितना बड़ा सवाब कमा लेंगे। लेकिन ये सवाब आपको आपकी सोच को बदलने वाला हो। ये एतकाफ़ के बाद आपकी ज़िंदगी, जिस तरह यहाँ आपने मस्जिद में बैठ के 10 दिन एतकाफ़ करना है और उस एतकाफ़ में आपने गुनाहों से बचे हैं, रोज़े के साथ और कामों से बचें, यही एतकाफ़ की ज़िंदगी रमज़ान के बाद भी मेरी जारी रहे। मैं इसी तरह मस्जिद के साथ जुड़ा रहूँ, जिस तरह आज मस्जिद में बैठा हूँ आके डेरा लगा के। रमज़ान के बाद भी मैं मस्जिद में 5 वक्त नमाज़ पढ़ूँ, आके कुरान पाक की तिलावत भी करूँ, दरस होता है वो सुनूँ, कोई और फंक्शन है तो उसमें भी बैठा करूँ, काम काज करके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को एतकाफ़ वाली ज़िंदगी, जिस तरह रमज़ान में एतकाफ़ में लगा रहा, इसी तरह बाकी ज़िंदगी को भी एतकाफ़ वाली ज़िंदगी बनानी मैंने। अगर मैंने इस तरह बनाई है तो सुभान अल्लाह आपको एतकाफ़ का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और बहुत कुछ मिलेगा। इसलिए एतकाफ़ करना चाहिए, बहुत ज़्यादा सवाब है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।